اردو ادب کے دو حصے ہیں، نمبر ایک نظم، نمبر دو نثر۔ نثر کے لغوی معنی بکھیرنے کے ہیں، مگر اصطلاح میں اس کلام کو نثر کہتے ہیں جو برخلاف نظم ہو۔ نثر لکھنے والے کو نثر نگار کہتے ہیں۔ مضمون نگاری۔ مضمون نگاری کی تعریف۔ مضمون نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات، مشاہدات، معلومات اور تجربات وغیرہ کو منظم اور مدلل انداز میں اس طرح پیش کرنا کہ پڑھنے والا اس کو سمجھ کر متاثر ہو سکے، مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کیسے لکھا جائے؟ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، دنیا کے ہر مسئلے، معاملے یا کسی بھی موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون تحریر کرتے وقت ترتیب کا خاص خیال رکھیں گے۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں: تمہید، نفس مضمون اور اختتامیہ۔ تمہید۔ مضمون کے شروع کے حصے کو تمہید کہتے ہیں، جس میں عنوان کی تعریف اور مضمون کے لیے فضا تیار کی جاتی ہے۔ نفس مضمون۔ تمہید کے بعد اصل موضوع پر پیش کیے گئے خیالات کو نفس مضمون یا مضمون کا مواد کہتے ہیں۔ اختتامیہ۔ اپنے خیالات کو پیش کرنے کے بعد ایک نتیجہ بھی نکالا جاتا ہے، یہی نتیجہ جان کر مضمون ختم کیا جاتا ہے۔ مضمون کے آخری حصے کو خاتمہ بھی کہتے ہیں۔ تمام پہلوؤں کو کم سے کم الفاظ میں سمیٹ کر حاصل کلام بیان کرنا، مضمون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے کر اس سے برآمد ہونے والے نتائج کو اختتامیہ بھی کہتے ہیں۔ مضمون کی زبان اور انداز سادہ ہونا چاہیے، جو کہ مضمون لکھنے والے کی بات صحت کے ساتھ پڑھنے والے تک پہنچ جائے۔ مضمون کی زبان سادہ، آسان اور جامع ہو، باتوں کو دہرایا نہ جائے، اپنی معلومات، خیالات اور مشاہدات کو عقلی اور علمی دلائل کے ساتھ پیش کریں۔ مضمون نویسی ایک فن ہے جو مشکل سے آتا ہے۔ شروع میں عام طور پر بچے مضمون لکھنے سے گھبراتے ہیں، دوسروں کے مضامین رٹ کر امتحان پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اچھے مضمون نگار نہیں بن پاتے۔ بچوں کو مضمون لکھتے وقت یہ سوچ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نہیں لکھ سکتے۔ جہاں تک ممکن ہو موضوع پر سوچ سمجھ کر بے خوفی سے لکھنا چاہیے۔ یقیناً ابتدا میں دشواریاں بھی آئیں گی، لیکن دیکھتے دیکھتے یقیناً مہارت اور نکھار آتا چلا جائے گا۔